سب سے پہلے تو آپ سب کو جشن ولایت مولا کائنات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کے جانب سے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں ہم سب۔ حسب دستور، جیسے یہ قوم کا دستور ہے کہ کوئی بھی محفل کا آغاز نعت کے اشعار سے ہوتا ہے، میں نعتیہ بند ایک مرحوم نیّر سرسوی صاحب کی ایک نعتیہ بند پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں۔ نعتیہ اشعار پیش کرتا ہوں کہ سینے میں جو یہ دل کی دھڑکتا ہے وہ تو ہے، سینے میں جو یہ دل میں دھڑکتا ہے وہ تو ہے، جو درد کی شدت سے گزرتا ہے وہ میں ہوں، سینے میں جو یہ دل میں دھڑکتا ہے وہ تو ہے، سینے میں جو یہ دل میں دھڑکتا ہے وہ تو ہے، جو درد کی شدت سے گزرتا ہے وہ میں ہوں، مٹی میں جو دریا کو ڈبوتا ہے وہ تو ہے، مٹی میں جو دریا کو ڈبوتا ہے وہ تو ہے، مٹی میں جو دریا کو ڈبوتا ہے وہ تو ہے، مٹی میں جو قطرہ سا نکھرتا ہے وہ میں ہوں، مٹی میں جو دریا کو ڈبوتا ہے وہ تو ہے، مٹی میں جو دریا کو ڈبوتا ہے وہ تو ہے، مٹی میں جو دریا کو ڈبوتا ہے وہ تو ہے، مٹی سے جو قطرہ سا نکھرتا ہے وہ میں ہوں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ جائے حضرات۔ نعت کا بند پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے گا کہ فکر دنیا کے دائرے سے نکل، فکر دنیا کے دائرے سے نکل، چل ذرا مسجد نبی میں چل، فکر دنیا کے دائرے سے نکل، فکر دنیا کے دائرے سے نکل، چل ذرا مسجد نبی میں چل، خاک ساری کا بے مثال کول، خاک ساری کا بے مثال کول، یہ محمد ہے ہر سوال کا حل، خاک ساری کا بے مثال کول، یہ محمد ہے ہر سوال کا حل۔ بیت ملاحظہ فرمائے گا بطور خاص چھوٹی بہر میں کتنی بڑی بات کہہ دی مرحوم نے کہ یہ محمد ہے ہر سوال کا حل، جلوہ افروز ہے چٹائی پر، جلوہ افروز ہے چٹائی پر، اور قبضہ ہے کل خدائی پر، جلوہ افروز ہے چٹائی پر اور قبضہ ہے کل خدائی پر، جلوہ افروز ہے چٹائی پر اور قبضہ ہے کل خدائی پر۔ آئیے چند اشعار میں جناب میثم تمار کی شان میں پیش کروں گا۔ ابھی شعراء کرام بھی آپ کے روبرو ہونے ہی والے ہیں، بس تھوڑے ہی لمحے اور شعراء آپ کے روبرو ہوں گے، میں تو بس ایک ذریعہ ہوں، بیچ میں ایک بریک کی طرح ہوں جو شعراء اور آپ کے بیچ میں آئے گا اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے شعراء کو آواز دے گا۔ میں 4 مصرے جناب میثم تمار کی شان میں پیش کر رہا ہوں، شعراء کی نظر کرتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ لوگ کیسا سنتے۔ سماعت فرمائیے کہ کبھی بھی میری زبان نہ کٹتی، کبھی بھی میری زبان نہ کٹتی، نہ کوئی مجھ کو چڑھاتا سولی، کبھی بھی میری زبان نہ کٹتی، نہ کوئی مجھ کو چڑھاتا سولی، حرام لقموں سے گر میں اپنی شکم کی کھائی کو پاٹ دیتا، کبھی بھی میری زبان نہ کٹتی، نہ کوئی مجھ کو چڑھاتا سولی، حرام لقموں سے گر میں اپنے شکم کی کھائی کو پاٹ دیتا، کبھی بھی میری زبان نہ کٹتی، نہ کوئی مجھ کو چڑھاتا سولی، حرام لقموں سے گر میں اپنے شکم کی کھائی کو پاٹ دیتا، اور زباں تراشوں سے بولے میثم میری زباں کو تھا آج کٹنا، زباں تراشوں سے بولے میثم میری زباں کو تھا آج کٹنا، علی کے حق میں نہ بولتی تو میں اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیتا، زباں تراشوں سے بولے میثم
زباں تراشوں سے بولے میسم میری زباں کو تھا آج کٹنا، علی کے حق میں نہ بولتی تو میں اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیتا، علی کے حق میں نہ بولتی تو میں اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیتا، اور کیوں نہ کاٹے جناب میثم تمار اپنی ہاتھوں سے زبان اس علی کے لیے، وہ علی ہم اس علی کی ولایت کا جشن منانے آ رہے ہیں کہ جو علی اگر سجدہ کرتا ہے تو رب کے لیے کرتا ہے، مرضی رب سے سجدہ کرتا ہے، اور جب تلوار چلاتا ہے تو مرضی مصطفیٰ سے تلوار چلاتا ہے، وہ علی کہ جو رب کے حکم سے دشمن کو پناہ دے دیتا ہے اور مرضی رسول سے دشمن کو ایسا وار کرتا ہے کہ جس کا ایک وار ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ یہاں پر میں سامعین کے لیے خاص طور سے بتا دوں، لفظ ثقلین ہم میں یہ مشہور ہے کہ لفظ ثقلین اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو برابر ہو، ہم پلہ ہو۔ ہم اکثر حدیث ثقلین سنتے ہیں کہ جس میں رسول نے وصیت کی ہے، غدیر خم کے میدان میں اپنے خطبے میں رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی امت کے درمیان، ایک ہے قرآن، ایک ہے اہل بیت۔ یہ ثقلین اس لیے ثقلین ہے کیونکہ یہ ہم پلہ ہے، یہ برابر ہیں، ایک ہے قرآن، ایک ہے اہل بیت۔ جب دونوں کا وزن برابر ہو تو اسے کہتے ہیں ثقلین۔ مگر یہ جو حدیث ہے کہ علی کی ضرب کا ایک وار ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے، تو یہاں پر ثقلین سے مراد ہے پوری کائنات کے جن و انس، پوری کائنات کے جن و انس مل کر تا ابد عبادت بھی کر دے تو علی کی ایک وار ایک ضرب کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ خطبہ روز غدیر خم ہے بنیاد ولا۔ دیکھیے گا، چار مصرے شاعر نے خون جگر دے دیا اور قلم توڑ دیا اپنا۔ چار مصرے میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ خطبہ روز غدیر خم ہے بنیاد ولا، خطبہ روز غدیر خم ہے بنیاد ولا، خطبہ زینب ولایت کو بچانے کے لیے، خطبہ روز غدیر خم ہے بنیاد ولا، خطبہ روز غدیر خم ہے بنیاد ولا، خطبہ زینب ولایت کو بچانے کے لیے، اور کربلا حق کی عمارت ایک دن میں بن گئی اور 72 سر لگے اس کو بنانے کے لیے۔ کربلا حق کی عمارت ایک دن میں بن گئی اور 72 سر لگے اس کو بنانے کے لیے، اور 72 سر لگے اس کو بنانے کے لیے۔ سارے شعراء کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے جناب ظہیر لکھنوی صاحب جو کہ بہترین لب و لہجے کے مالک ہیں، بہت اچھے اشعار لکھتے ہیں، آپ سب کی دیار مودت میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور یہاں ہے جناب ریحان سلطان پوری صاحب، ان کے بعد جو کہ بہترین لب و لہجے کے مالک ہے، بہترین مترنم شاعر ہیں اور جن کا تعلق سلطان پور سے، ریحان سلطان پوری صاحب۔ اس کے بعد جناب کامران ہلوری صاحب ہیں جو کہ ترنم کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہے، بہت ہی اچھا لب و لہجہ اور بہترین اشعار لے کر آتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ آپ کی دیار مودت میں آ چکے ہیں جشن باب الحوائج پڑھنے کے لیے۔ اور اس کے بعد ہیں جناب ایاز احسن صاحب جو کہ تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہترین آواز، بہترین لب و لہجہ۔ آئیے میں جناب شہید محسن نقوی صاحب کے ایک چھوٹی سی نظم سنا دیتا ہوں جو کہ مولا علی کے تلوار اور گھوڑے کی ایک چھوٹی سی گفتگو ہے، جس میں مولا علی کی تلوار گھوڑے سے کیا فرما رہے ہیں، سماعت فرمائے گا کہ چل چل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل۔ دیکھیے گا، زبان دیکھیے گا اور داد دیجیے گا۔ شہید محسن نقوی صاحب پاکستان سے یہ نظم کہہ رہے ہیں کہ چل چل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل، چل چل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل، بجلی بدل کی باغ بنا بن بدل کے چل، چل چل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل، بجلی بدل کی باغ بنا۔ دیکھیے گا کیسی بہر کا انتخاب کیا ہے، خدا کی قسم بہت اچھی زبان ہے۔ چل چل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل، بجلی بدل کی باغ بنا بن بدل کے چل، بجلی بدل کی باغ بنا بن بدل کے چل، چل چل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل، بجلی بدل کی باغ بنا بن بدل کے چل، چہرے پہ گردے آئے و دین مل کے چل، ہر دشمن علی کو سموں سے کچل کے چل، چہرے پہ گردے آئے و تین مل کے چل،
چہرے پہ گرد آئے وہ تین مل کے چل، ہر دشمن علی کو سمو سے کچل کے چل، ہر دشمن علی کو سمو سے کچل کے چل۔ گھوڑا کہتا ہے ایسا کیوں چلوں، ایسے کیوں چلوں؟ تلوار کہتی ہے کہ بیٹھا ہے کبریا کا اسد تیری زین پر، بیٹھا ہے کبریا کا اسد تیری زین پر، لہرا کے آسماں کو الٹ دے زمین پر، بیٹھا ہے کبریا کا اسد تیری زین پر۔ بیٹھا ہے کبریا کا اسد تیری زین پر، چل چل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل، بجلی بدل کی بات بنا بن بدل کے چل، چہرے پہ کرتے آئے وہ تین مل کے چل، ہر دشمن علی کو سمو سے کچل کے چل، بیٹھا ہے کبریا کا اسد تیری زین پر، لہرا کے آسماں کو الٹ دے زمین پر، لہرا کے آسماں کو الٹ دے زمین۔ مصرے جناب نہال غدیری صاحب کے پیش کر رہا ہوں، غدیری شاعر نہال غدیری صاحب، شعر 4 مصرے میں پیش کر رہا ہوں، ان کے سماعت فرمائیے گا کہ جو دشمن علی ہے انہی کو جہان میں، جو دشمن علی ہے انہی کو جہان میں، قہر خدا دکھائے گا مہدی کا انقلاب، جو دشمن علی ہے انہی کو جہان میں، قہر خدا دکھائے گا مہدی کا انقلاب، جو دشمن علی ہے انہی کو جہان میں، قہر خدا دکھائے گا مہدی کا انقلاب، اور جس نے در بطول جلایا تھا ایک دن، زندہ اسے جلائے گا مہدی کا انقلاب، جس نے در بطول جلایا تھا ایک دن، زندہ اسے جلائے گا مہدی کا انقلاب، جس نے در بطول جلایا تھا ایک دن، زندہ اسے جلائے گا مہدی کا انقلاب۔ اور آج کل جن لوگوں نے مل کے در بطول جلایا تھا اور جو شکیفہ ساز منافق ہیں، میں نے سنا ہے آج کل ان کی تعزیت میں جلوس نکل رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کسی سے کوئی بھی بات نہیں چھپی ہے۔ ہم جب محرم کے جلوس نکالتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار کیوں نکال رہے ہو، یہ تو بدعت ہے۔ اور آج پاکستان میں زور و شور سے تعزیتی جلوس صحابہ، جلوس فلاں، جلوس فلاں، جلوس فلاں۔ 18 ذی الحج کو جلوس شہادت 3 نمبر نکلنے والا ہے، جلوس شہادت 3 نمبر، بخدا قسم سے آپ سب واقف ہوں گے، سوشل میڈیا چلاتی ہے ہماری قوم، بہت بیدار ہے، ایکٹیو ہے، تو یہ لوگ اب تعزیتی جلوس بھی نکالنا شروع کر دیے۔ یہ لوگ ہمارے بغض میں اس حد تک گر گئے ہیں کہ ہمیں کل تک کہتے تھے بدعت ہے، آج خود ہی کر رہے ہیں، ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، یہ خود وہ کر رہے ہیں جو ہم کرانا چاہ رہے ہیں، کم سے کم دوسرے کے نام پہ ہی صحیح۔ میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں جناب شوکت رضا شوکت صاحب کے، وہ پاکستان سے پڑھ کے کہتے ہیں کہ رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے، رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے، انسانیت کے جسم میں تازہ غدیر ہے، رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے، رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے، انسانیت کے جسم میں تازہ غدیر ہے، اور کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں، ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے، کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں، ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے، کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں، ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے۔ آئیے میں انہی اشعار کے زیر سایہ گزارش گزار ہوں جناب ظہیر عباس لکھنوی صاحب سے کہ وہ آئے اور بارگاہ میں اور چند اشعار آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بالکل نئی نظم ہے، سماعت فرمائیے گا۔ میں نے ایک باز بلند نعرہ سلوات۔ کچھ اپنے اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ یہ ولایت ایک عنایت ہے زمانے کے لیے، یہ ولایت ایک عنایت ہے زمانے کے لیے، اے رسول حق ٹھہر جاؤ بتانے کے لیے، یہ ولایت ایک عنایت ہے زمانے کے لیے، اے رسول حق ٹھہر جاؤ بتانے کے لیے، آیہ بلغ بحکم رب نبی پر آ گئی،
حق رسالت کا ادا کر دو بتانے کے لیے، آیے بلغ بحکم رب نبی پر آ گئی، حق رسالت کا ادا کر دو بتانے کے لیے، آیے بلغ بحکم رب نبی پر آ گئی، حق رسالت کا ادا کر دو بتانے کے لیے، اور لوٹ کر بیت خدا سے خم میں اپنے حج کے بعد رک گئے ختم الرسل یہ کیا سنانے کے لیے، لوٹ کر بیت خدا سے خم میں اپنے حج کے بعد رک گئے ختم الرسل یہ کیا سنانے کے لیے، ہاتھ اونچائی پہ حیدر کا اٹھاتے ہیں نبی، ہاتھ اونچائی پہ حیدر کا اٹھاتے ہیں نبی، دو جہاں کو سید و مولا دکھانے کے لیے، ہاتھ اونچائی پہ حیدر کا اٹھاتے ہیں نبی، دو جہاں کو سید و مولا دکھانے کے لیے، کربلا حق کی عمارت ایک دن میں بن گئی، کربلا حق کی عمارت، یہ میں نے اشارہ آپ کو سنا ہے، دیکھیے آپ پھر سے پڑھ دے رہا ہوں، کربلا حق کی عمارت ایک دن میں بن گئی اور 72 سر لگے اس کو بنانے کے لیے، کربلا حق کی عمارت ایک دن میں بن گئی۔ آپ سب میری طرف متوجہ ہوں، میں غدیر کا جشن پڑھ رہا ہوں بھائی، ہم لوگ باہر سے آئے ہیں، بہت ہی عرصے سے طویل سفر کر رہے ہیں، بہت ہی دنوں سے غدیر کے سلسلے میں، غدیر کی محافل کے سلسلے میں ہم لوگ بہت دور سے بمبئی سے سفر کر کے آ رہے ہیں، ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے یہاں آئے تاکہ ہم آپ کو جشن غدیر سے کے عنوان سے کچھ نہ کچھ سنا سکے، میں آپ کو جشن کا تحفہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سب میری طرف متوجہ ہو۔ ہم یہ عجیب دیکھیے گا، یہ عجیب چیز ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں پر ہنستے ہیں کیونکہ انہوں نے غدیر بھلا دیا، اور بہانہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ادھر دیکھ رہے تھے، کچھ لوگ ادھر دیکھ رہے تھے، ارے ہم نے نہیں سنا، ہم یہاں سے، ارے رسول ہم نے سنا ہی نہیں، ہم تو بہرے ہیں، ارے رسول ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم تو گونگے ہیں، ارے رسول ہم نے دیکھا ہی نہیں تو ہم تو اندھے ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی بہانے سے انہوں نے غدیر بھلانے کی کوشش کی، کوئی نہ کوئی ان لوگوں نے بہانہ کیا، مگر ہم ان لوگوں کا طنز اڑاتے ہیں کیونکہ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم نے ہمارا مولا غدیر سے پایا ہے، ہم اس مولا کو ماننے والے ہیں کہ جس کا ہاتھ پیغمبر نے خود اونچائی پر اٹھایا اور اس کی جانشینی کا اعلان کیا، اگر ہم بھی ان لوگوں کی طرح حرکت کریں تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ میں ایک چھوٹا سا پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں، میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، مگر یہ ہے کہ قوم پہ اور معاشرے پر نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ہمارے بزرگ بہتر جانتے ہیں، اور میں اس اسٹیج پر، اس پلیٹ فارم پر آیا ہوں نوکری کے لیے، مولا کی، مجھے مولا کی نوکری کرنی ہے، پیغام پہنچانا ہے۔ آپ سب میری طرف متوجہ ہوں گے کیونکہ غدیر میں پیغمبر نے سب کو مخاطب کیا اور سب کو پیغمبر کی طرف ہی دیکھنا تھا، تو یہ ممبر اسی ممبر کی یاد میں لگا ہوا، یہ اسٹیج اسی اسٹیج کی یاد میں ہے، تو آپ اس طرف متوجہ ہو اور ذکر مولا علی سے اپنے دلوں کو منور کرے، اپنے قلوب کو منور کرے۔ میں ایک چھوٹا سا نقطہ آپ سب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے غدیر میں مولا بنایا نہیں، مولا تب بھی تھا جب اب نہ تھا، نہ تب نہ تھا، کچھ نہیں تھا، مولا تب سے ہے، مولا تا ابد ہے، تا ابد مطلب نہ پہلے نہ بعد میں نہ آگے، مولا ہے اور ہے ہمیشہ کے لیے، تا ابد مولا ہے۔ پیغمبر نے غدیر میں مولا بنایا نہیں، مولا دکھایا، مولا بنایا نہیں، مولا اٹھایا، مولا بنایا نہیں، مولا سنایا، مولا بنایا نہیں، مولا دکھایا، اور سب کو یہ بتا دیا تھا قیامت کہ دیکھو میں رسول ہوں اور یہ میرا جانشین ہے، اگر تم اس کی ولایت کا اقرار کر رہے ہو تو تمہارے دل میں میری محبت ہے، تم مجھے مولا مان رہے ہو تو تمہیں اسے بھی مولا ماننا ہے، تم اسے مولا مانو گے تو میں تمہارا مولا ہوں، اور میں تمہارا مولا ہوں تو خدا تمہارا مولا ہے۔ اس کا مطلب کہ حب علی اور ولایت علی جو ہے وہ توحید کی بھی گواہی ہے، ولایت علی کا اقرار توحید کا اقرار بھی ہے، کیونکہ جب ہم مولا کو مولا مانیں گے تو مولا کے مولا کو بھی مولا مانیں گے نا، تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ایک چین آف ریئیکشن پیدا ہوا کہ جو ہے وہ علی سے نبی، نبی سے خدا، خدا سے نبی، نبی سے خدا، یہ ایک کڑی ہے، یہ ولایت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ یہ ہم لوگ اکثر سنتے ہیں کہ یہ ولایت کیا ہے، یہ ولایت صرف
علی کی محبت کا نام نہیں ہے، یہ ولایت صرف علی کی محبت کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو علی کے قول کے مطابق سرنڈر کر دینا۔ جو علی کی مانے وہ ولایتی ہے، جو علی کو مانے وہ ولایتی نہیں، وہ مولائی ہے۔ جو علی کی مانے اصل میں وہ غدیری ہے، جو علی کو مانے وہ مولائی ہے، غدیری تو نہیں ہو سکتا۔ باز بلند نعرہ صلوات۔ ایک مطلب چند اشعار کے آل عمران سے ٹکرائے امیہ والے، آل عمران سے ٹکرائے امیہ والے، سب ہے ہاشم کا نمک کھائے امیہ والے۔ آل عمران سے ٹکرائے امیہ والے، سب ہے ہاشم کا نمک کھائے امیہ والے۔ جنگ صفین سے تا کرب و بلا دیکھا ہے، جنگ صفین سے تا کرب و بلا دیکھا ہے، بھاگتے پھرتے نظر آئے امیہ والے۔ جنگ صفین سے تا کرب و بلا دیکھا ہے، بھاگتے پھرتے نظر آئے امیہ والے۔ اور دیکھ کر حضرت عباس کے ہاتھوں میں علم، دیکھ کر حضرت عباس کے ہاتھوں میں علم، گھاٹ پر خوف سے تھرائے امیہ والے۔ دیکھ کر حضرت عباس کے ہاتھوں میں علم، دیکھ کر حضرت عباس کے ہاتھوں میں علم، گھاٹ پر خوف سے تھرائے امیہ والے، گھاٹ پر خوف سے تھرائے امیہ والے۔ اور شکل سجاد میں اسلام ہے آزاد کھڑا۔ دیکھیے گا شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ شکل سجاد میں اسلام ہے آزاد کھڑا، شکل سجاد میں اسلام ہے آزاد کھڑا، بیڑیا ڈال کے پچھتائے امیہ والے۔ شکل سجاد میں اسلام ہے آزاد کھڑا، بیڑیا ڈال کے پچھتائے امیہ والے۔ یہ بہت بڑی ہستی ہے سرزمین جلال پور کی، جناب وسیع جلال پوری صاحب۔ ان کا ایک بہت پیارا جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک شاعر اپنے شعر سے اتنا ہی پیار کرتا ہے کہ جتنی ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ تو یہاں پر شعراء کرام اپنے پیارے پیارے شعر جو کہ ان کے دل کے بہت قریب ہیں وہ سب لے کر آپ کے درمیان آتے اور پڑھتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے یہاں فرش محفل پر بیٹھ کر کہ آپ ان کے کلام سنیں اور انہیں داد و تحسین سے نوازیں۔ ضرور بی بی زہرا آپ کو اس کا اجر دیں گی، مولا کائنات آپ کو اس کا اجر دیں گے۔ ہم یہ اپنے لیے نہیں کہتے، ہم یہ آپ کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کو اجر ملے۔ ایک بار سے بلند نعرہ صلوات۔ آئیے میں سرزمین لکھنؤ کی بہت بڑی شخصیت جناب سرور نواب سرور صاحب کے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے، سماعت فرمائے گا۔ جناب سرور نواب سرور، سرزمین لکھنؤ کی بہت بڑی ہستی، 4 مصرے کہتے ہیں کہ شاعر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے، شاعر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے، تھی اور زبانیں عربی سے پہلے۔ شاعر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے، تھی اور زبانیں عربی سے پہلے، لیکن یہ لگا نہج بلاغہ پڑھ کے بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے۔ شاعر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے، تھی اور زبانیں عربی سے پہلے، لیکن یہ لگا نہج بلاغہ پڑھ کے بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے، بولا ہی نہیں۔ 4 مصرے میں جناب نیر جلال پوری صاحب کے مجھے یاد آ گئے، اچانک سے میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے گا کہ سرے ممبر اعلان علی بولتے ہیں، سرے ممبر اعلان علی بولتے ہیں، اس لیے چپ ہے یہ قرآن علی بولتے ہیں۔ سرے ممبر اعلان علی بولتے ہیں، اس لیے چپ ہے یہ قرآن علی بولتے ہیں، اس لیے چپ ہے یہ قرآن علی بولتے ہیں، کس بلندی پا ایک واضح بلند نعرہ صلوات پڑھنا وزرات۔ سرے ممبر اعلان علی بولتے ہیں، سرے ممبر اعلان علی بولتے ہیں، کس بلند سرے ممبر اعلان علی بولتے ہیں، سرے ممبر اعلان علی بولتے ہیں، اس لیے چپ ہے یہ قرآن
علی بولتے ہیں ایک بندے سے خدا مانگ رہا ہے لہجہ، ایک بندے سے خدا مانگ رہا ہے لہجہ، کس بلندی پہ ہے انسان، علی بولتے ہیں ایک بندے سے خدا مانگ رہا ہے لہجہ، کس بلندی پہ ہے انسان، علی بولتے ہیں